نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم بزرگوں اور دوستو، شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کا ایک خاص مقام رکھا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے عورتوں کا جو خاص مقام شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے متعلق تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اپنے زمانے کی نہایت نیک دیندار خاتون کا تذکرہ کروں گا، اور دراصل میں اسی خاتون، اسی عورت کا تذکرہ کرنے کے لیے یہ تمہید باندھ رہا ہوں۔ کون ہے یہ خاتون؟ یہ خاتون ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دادی۔ آپ جب ان خاتون کا تذکرہ سنیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ یہ عورت ذات ہو کر کے بھی کتنی جد و جہد اور کتنا مجاہدہ کیا کرتی تھی۔ ان کا روزانہ کا معمول کیا تھا، آپ کو تعجب ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ لیجئے کہ آج کی ہماری یہ مجلس عورتوں کے نام ہے۔ ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے گھر کی مستورات کو یہ آج کا سبق ضرور سنائیں، تاکہ ہمارے گھر کی مستورات کو اندازہ ہو جائے کہ پہلے زمانے کی، اور زیادہ پہلے کی نہیں بلکہ ابھی چند سالوں پہلے کی جو خواتین ہوتی تھی، ان کے اندر عبادت کا، تلاوت کا، ذکر کا کتنا جذبہ ہوتا تھا۔ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ احادیث سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی کیا فضیلت بیان کی ہے، اور شریعت اسلامیہ کے اندر عورتوں کا کتنا خاص رتبہ اور مرتبہ ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ یہ پوری کی پوری دنیا یہ پوری دنیا ایک سامان ہے، اشیاء ہیں، چیزیں ہیں۔ وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کی سب سے بہتر کوئی شے اگر ہو سکتی ہے، دنیا کی سب سے بہتر اگر شے کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہے المرأة الصالحہ، نیک خاتون، نیک دیندار عورت۔ اندازہ لگاؤ کہ عورت کا کتنا اہم مقام ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اور نمبر 2 وصامت شهرها، اللہ نے اس کے اوپر رمضان کے جتنے روزے فرض کیے اتنے روزے رکھے، وَأَحْسَنَتْ فَرَجَهَا، اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ بس یہ کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، نمبر 2 رمضان کے روزے رکھنے ہیں، نمبر 3 اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے، اور نمبر 4 اپنے شوہر کی اطاعت کر لی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت یہ کام کر لے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کتنی اہم فضیلت۔ ایک صحابی جن کا نام ہے معاویہ ابن جماعہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، اردت ان اغزو، اے اللہ کے نبی میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں، میں جہاد فی سبیل اللہ میں جانا چاہتا ہوں، وقد جئت استشیرک، اور میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا پوچھا؟
فرمایا حل لک من امن، غزوے میں تو جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ بتا تیرے گھر میں تیری ماں ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میرے گھر میں میری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا فلزمہا، تو اپنی ماں کو لازم پکڑ، اس کی خدمت کر، اس کی سیوا کر۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، کیونکہ جنت اس کے پیروں کے نیچے ہے، تیری ماں کے پیروں کے نیچے تیری جنت ہے، یعنی اس کی خدمت کر، اس کو خوش کر، تجھے جنت مل جائے گی۔ ظاہر ہے ماں ایک خاتون اور ایک عورت ہوتی ہے، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ شریعت کے اندر عورت اور شریعت میں عورت کا کتنا اہم مقام ہے۔ یہ تو ہوا عورتوں کے مقام اور مرتبے کا تذکرہ۔ اب جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ذرا اس کو بھی دھیان سے سنیے، اور دھیان سے سننا ہی نہیں بلکہ اس بات پہ بھی غور و فکر کرنا ہے کہ وہ کون عورتیں ہوتی تھی، وہ کس طرح کی عورتیں ہوتی تھی کہ گھر کے روزمرہ کے کام کاج بھی کرتی تھی، اور گھر میں روزمرہ کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے معمولات کو کتنا بڑھایا تھا، ان کے کتنے معمولات تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کی دادی حضرت مولانا یحییٰ کی والدہ، ان کے بارے میں نے تذکرۃ الخلیل نامی ایک کتاب ہے، یہ کتاب ہے تذکرۃ الخلیل۔ اس کے اندر حضرت شیخ زکریا کی دادی کا جو معمول لکھا ہے وہ سننے جیسا ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ ان کا روزانہ کا معمول تھا، وہ درود شریف روزانہ پڑھتی تھی 5000 بار، اسم ذات یعنی اللہ، اس کا ورد کرتی تھی 5000 مرتبہ۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں ان کا روزانہ کا معمول تھا صبح سے شام تک۔ نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1900 بار، یا مغنی 1100 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 1100 بار، اللہ الصمد 1100 بار، لا الہ الا اللہ 1200 بار، یا حی یا قیوم 200 بار، حسبی اللہ ونعم الوکیل 500 مرتبہ، سبحان اللہ 200 بار، الحمدللہ 200 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، اللہ اکبر 200 بار، استغفار 500 بار، اور افوض امری الی اللہ یہ آیت کریمہ پڑھتی تھی 100 بار، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 100 بار، ربی انی مغلوب فانتصر 100 بار، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 بار۔ اللہ اللہ، ایک عورت ہو کر کے ان کے روزانہ کا یہ معمول، اور لکھا ہے کہ اس معمولات کے علاوہ یہ جو سب میں نے تسبیحات، اذکار، اوراد بتائے ہیں، ان کے علاوہ ایک قرآن مجید، اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک منزل، یا اللہ کس طرح کی عورتیں تھیں وہ۔ اس معمولات کے علاوہ قرآن کی ایک منزل روزانہ تلاوت کا معمول تھا۔ یہ تھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کی دادی۔ اللہ اللہ، تو میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ زیادہ دنوں پہلے کی بات نہیں ہے، یہ ابھی قریب کی بات ہے۔ حضرت شیخ الحدیث وہی جن کی کتاب ہم پڑھتے ہیں فضائل اعمال، یہ ان کی دادی کا روزانہ کا معمول تھا۔ اسی طرح حضرت شیخ الحدیث کے والد کا نام ہے مولانا یحییٰ کاندھلوی۔ مولانا یحییٰ کاندھلوی کی نانی، ان کا بھی اسی کتاب میں ایک اسی طرح کا معمول لکھا ہے۔ کیا ہے ان کا معمول؟ یوں کہتے ہیں کہ ظہر کی اذان ہوتے ہی وہ وضو کر لیا کرتی تھی، ظہر کی اذان ہوتے ہی فوراً وضو کر لیا کرتی تھی،
اور وضو کرتے ہی زوال کی نماز پڑھتی، پھر اس کے بعد ظہر کی سنتیں، پھر اس کے بعد ظہر کے فرض، اور پھر اس کے بعد نوافل اتنے پڑھتی، اتنی طویل اور اتنے لمبے نوافل پڑھتی کہ عصر کا وقت ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اس کے بعد آتا مغرب کا وقت۔ عصر کا تذکرہ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ عصر کے بعد تو نوافل ہوتے نہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت آتا تو مغرب کی اذان ہوتے ہی فرض پڑھتی، اور فرض پڑھنے کے بعد عشاء کا وقت آنے تک نوافل میں مشغول رہتی۔ پھر اس کے بعد عشاء کا وقت آ جانے کے بعد عشاء کی نماز میں مشغول ہو جاتی، اور پھر اس کے بعد نصف میل تک تہجد کا سلسلہ رہتا، یعنی طلوع صبح صادق تک تہجد کا سلسلہ ان کا جاری رہتا۔ سمجھے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی جو بانی تبلیغ ہیں، وہ ان کی بھی نانی ہیں، مولانا یحییٰ کی بھی نانی ہے اور مولانا الیاس کاندھلوی کی بھی نانی ہے۔ تو وہ اپنی نانی کے یہ معمولات دیکھ کر کے یوں کہا کرتے تھے کہ نانی کی نماز دیکھ کر کے مجھے حضرت گنگوہی کی نماز یاد آ جاتی ہے۔ اور یوں کہتے ہیں کہ جس کمرے میں ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد ایک لمبے زمانے تک ان کے کمرے میں سے خوشبو آتی رہی۔ یہ تھی ہمارے زمانے قریب کی عورتیں۔ ان کا واقعہ میں نے اس لیے سنایا ہے کہ ہماری زمانے کی عورتیں کچھ سبق لیں، اور لیتی ہیں، ایسا نہیں ہے ساری عورتیں بازاروں میں گھومتی ہوں، اپنا وقت ضائع کرتی ہوں، موبائل میں خرچ کرتی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہیں بہت ساری عورتیں، خاص طور سے ان عورتوں کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا ہے جو اخیر عاشرے میں، چونکہ آج سے اعتکاف بھی شروع ہو رہا ہے، اخیر عاشرہ شروع ہو رہا ہے کل سے، تو جو اعتکاف کا ارادہ کر رہی ہیں اپنے گھر کے اندر، ان عورتوں کو یہ دونوں واقعات سنائے جائیں تاکہ ان کے لیے یہ دونوں واقعات عبرت بنیں، ان کے لیے ان واقعے سے ایک سبق ہو ان کی زندگی میں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔